الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے اور مشکات میں اس حدیث کا نمبر ہے 748 کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہا حق فدرسوها ثم تعلموها کہ بے شک میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے. قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے. چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی. بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا. میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی. مجھے نماز میں اونگ آنے لگی حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی. تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. چنانچہ اس نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا میرے رب حاضر ہوں. فرمایا فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے عرض کیا میرے رب میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ وہ اعمال ہیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں. ان میں سب سے پہلا عمل با جماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا. نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح سے وضو کرنا. یہ وہ 3 اعمال بتائے نبی علیہ السلام جو گناہوں کو مٹاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات کے بارے میں. فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال بتا رہے ہیں جو درجات کو بلند کرتے ہیں. تو فرمایا نبی علیہ السلام کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھنا. یہ وہ 3 اعمال ہیں جو درجات کو بلند کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوما فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها. تو یہ وہ نبی علیہ السلام کا خواب ہے
کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حق ہے، اسے یاد کرو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو یاد کریں، اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اس کو یاد کریں اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ